شیخ مجیب الرحمان کے پاکستان کی جیل میں گزرے دن اور انار خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، 2015 میں ایک پاکستانی ٹی وی پروگرام نقطہ نظر میں سابق پولیس افسر راجہ انار خان کا ایک انٹرویو نشر کیا گیا، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں شیخ مجیب الرحمان پر نظر رکھنے کے لیے قیدی کے طور پر فیصل آباد جیل میں قید رکھا گیا۔ اس وقت انار خان اسپیشل برانچ میں ایک نوجوان پولیس انسپکٹر تھے۔ انار خان نے کہا کہ مجیب الرحمان نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کس جرم کی سزا سنائی گئی ہے۔ میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ مجھے ایک لڑکی کو اغوا کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک اور قیدی خواجہ ایوب کو مجیب کا کھانا پکانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ مجیب کو ہمیشہ سگار کے لیے تمباکو بھی فراہم کیا جاتا تھا۔ رات کو راجہ انار خان شیخ مجیب کے سیل کے باہر سوتے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ شیخ مجیب کی الماری کا تالا کھولتے تھے۔ وہ شیخ مجیب کو بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ راجہ انار خان نے کہا، جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان لڑائی شروع ہوئی تھی تو فوجی حکومت نے ہم دونوں کو میاں والی جیل بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخ مجیب کو ایک گاڑی میں بٹھایا گیا جو گدوں اور کمبلوں سے اس قدر بھری ہوئی تھی کہ شیخ مجیب کے بیٹھنے کے لیے بمشکل جگہ بچی تھی۔ گاڑی کے سائیڈ کے شیشوں پر جان بوجھ کر مٹی ڈالی گئی تھی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ اندر کون بیٹھا ہے۔ راستے میں شیخ مجیب نے پوچھا کہ سڑکوں پر اتنی فوج کیوں نظر آ رہی ہے، جس پر راجہ انار خان نے جواب دیا کہ فوجی مشقیں ہو رہی ہیں۔ مجیب الرحمان کی رہائی کے لیے اندرا گاندھی کا خط۔ 13 مئی 1971 کو اندرا گاندھی نے امریکہ میں انڈیا کے سفیر لکشمی کانت جاہ کے ذریعے امریکی صدر رچرڈ نکسن کو ایک خط بھیجا، جس میں انہوں نے شیخ مجیب کی قید پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ 11 اگست کو انہوں نے نکسن کو پھر خط لکھا، جس میں یحییٰ خان کے اس بیان پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ وہ شیخ مجیب کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے جا رہے ہیں، جس میں وہ بیرون ملک سے کوئی قانونی مدد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے دنیا کے 23 سربراہان مملکت سے شیخ مجیب کی جان بچانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی اپیل کی۔ ایک مشہور کتاب میتھس اینڈ فیکٹس بنگلہ دیش لبریشن وار کے مصنف BZ خسرو لکھتے ہیں کہ امریکی انٹیلیجنس ذرائع کا خیال تھا کہ یحییٰ مجیب کو پھانسی دینے کے خلاف تھے۔ ان کے سینئر فوجی مشیروں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ مجیب کو سزائے موت سے دنیا میں پاکستان کی شبیہ خراب ہوگی۔ نکسن کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے یحییٰ کو شرمندگی ہو، چنانچہ انہوں نے پاکستان میں امریکی سفیر جوزف فورلینڈ سے کہا کہ وہ جنرل سے ذاتی حیثیت میں بات کریں۔ BZ کے مطابق یحییٰ نے جوزف فورلینڈ کو بتایا کہ اگر مجیب کی رحم کی درخواست ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس وقت تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کریں گے جب تک کہ سویلین حکومت اقتدار نہیں لے لیتی۔ آپ یقین کر لیں کہ میں اس آدمی کو نہیں ماروں گا، حالانکہ میرا ماننا ہے کہ وہ غدار ہے۔ شیخ مجیب کے میاں والی جیل میں قیام کے دوران انگریزی حرف L کی شکل میں ایک ہوائی حملے سے بچاؤ کی پناہ گاہ بنائی گئی، جس میں گدوں اور کمبلوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ بعد ازاں بنگلہ دیش پہنچ کر شیخ مجیب الرحمان نے لوگوں کو بتایا کہ جیل میں ان کی قبر کھودی گئی تھی، جہاں انہیں ممکنہ طور پر قتل کرنے کے بعد دفن کیا جانا تھا۔ انار خان نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، شیخ مجیب شاید یہ کہہ کر عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ درست تھا کہ شیخ مجیب کو جیل میں قیام کے دوران کوئی اخبار، ریڈیو یا ٹیلی ویژن فراہم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہیں پڑھنے کے لیے کتابیں دی گئی تھیں۔ بعد میں مجیب الرحمان نے ایک اطالوی صحافی اوریانا فالاچی کے سامنے اعتراف بھی کیا کہ انہیں جیل میں پڑھنے کے لیے کتابیں دستیاب تھیں۔ سید بدر الاحسن شیخ مجیب کی سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ 6 دسمبر سے لڑائی کے خاتمے کے درمیان مجیب الرحمان کو فوجی عدالت سے سزائے موت سنائی گئی، لیکن جنگ کے بعد یحییٰ خان نے اقتدار بھٹو کو سونپ دیا۔ اسی شام بھٹو نے ان سے بات کی، پاکستانی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت مشرقی پاکستان پر دشمن کا قبضہ ہے، لیکن جلد ہی ہم اسے اپنے بھائیوں کے مفاد میں واپس حاصل کر لیں گے۔ بھائیوں سے مراد ان کی مشرقی پاکستان میں رہنے والے بنگالی تھے۔ جب مجیب کو سیالہ گیسٹ ہاؤس لے جایا گیا، پاکستان کی شکست کے بعد شیخ مجیب کو ہیلی کاپٹر میں اسلام آباد کے قریب سیالہ گیسٹ ہاؤس لے جایا گیا۔ راجہ انار خان اور جیل سپرنٹینڈنٹ شیخ عبد الرحمان بھی ان کے ساتھ گئے۔ بعد ازاں الطاف گوہر جو پاکستان کے سابق صدر ایوب خان کے سیکرٹری اطلاعات تھے، ان کو بھی اسی گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں نظر بند کیا گیا جہاں شیخ مجیب کو نظر بند کیا گیا تھا۔ انہوں نے بعد میں اپنی کتاب میں لکھا کہ میں اسی بستر پر سوتا تھا اور وہی کمبل استعمال کرتا تھا
جو مجیب نے استعمال کیا تھا۔ جیلر باہر گیا اور مجھے مونگ پھلی دکھائی جو مجیب وہاں قیام کے دوران کھاتے تھے۔ ایک دن جیلر نے بتایا کہ میاں والی جیل میں مجیب تقریباً پاگل ہو گیا تھا اور دیوار سے سر پیٹنے لگا۔ وہ زور زور سے مجھے یحییٰ خان سے ملوانے کے لیے چیختا رہتا تھا۔ میں ڈھاکہ میں ہونے والے قتل عام کو روک سکتا ہوں۔ جیلر عبد الرحمن نے یہ بات جنرل پیرزادہ کو بتائی، لیکن مجیب کو یحییٰ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بھٹو کی شیخ مجیب سے ملاقات۔ صدر بننے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو 27 دسمبر 1971 کو سیالہ گیسٹ ہاؤس میں شیخ مجیب سے ملنے آئے۔ اس ملاقات کے دوران انار خان پردے کے پیچھے کھڑے بھٹو اور مجیب کی گفتگو سن رہے تھے۔ ویسے یہ گفتگو ٹیپ کی گئی تھی۔ بھٹو کی سوانح عمری پاکستان زلفی بھٹو ہز لائف اینڈ ٹائمز میں مصنف اسٹینلے ولپرٹ نے ان ٹیپس کا بھی ذکر کیا ہے۔ مجیب نے گفتگو کا آغاز یہ کہہ کر کیا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ بھٹو نے جواب دیا، میں اب پاکستان کا صدر اور چیف مارشل ہوں، میں ایک لا ایڈمنسٹریٹر ہوں۔ شیخ مجیب نے کہا، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی، لیکن یہ بتاؤ کہ بنگال کا کیا حال ہے؟ میں وہاں کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ جب بھٹو نے مجیب سے کہا کہ ڈھاکہ پر انڈیا کی افواج کا قبضہ ہے تو مجیب نے کہا کہ انہوں نے ہمیں مار دیا ہے، آپ مجھے ڈھاکہ جانے دیں۔ آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر انڈینز نے مجھے جیل میں ڈالا تو آپ کو میری لڑائیاں لڑنی ہوں گی۔ بھٹو نے وعدہ کیا، مجیب ہم مل کر لڑیں گے۔ مجیب بھائی، کیا کوئی امکان ہے کہ ہم اب بھی ساتھ رہ سکیں؟ ولپرٹ پھر لکھتے ہیں کہ مجیب جانتے تھے کہ وہ بھٹو جیسے چالاک آدمی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا ہر لفظ ٹیپ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈھاکہ جانے دو اور معاملات کو سنبھالنے دو۔ میرا یقین کرو، میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ انڈین فوج وہاں پہنچے۔ بھٹو نے کہا کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، اسی لیے میں نے آپ کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر بھٹو نے مجیب کو اپنی دلی خواہش بتائی، مجیب بھائی، کیا کوئی امکان ہے کہ ہم اب بھی ساتھ رہ سکیں؟ ڈھاکہ میں میرے لوگوں سے بات کریں اور پھر اس بارے میں بتائیں۔ مجیب کو وزیر اعظم بننے کی پیشکش۔ اس کے بعد شیخ مجیب 11 دن تک مسلسل غیر یقینی کی کیفیت میں رہے۔ اس دوران بھٹو کئی بار ان سے ملے۔ اسٹینلے ولپرٹ لکھتے ہیں کہ بھٹو نے مجیب کو یاد دلایا کہ 27 تاریخ کو ہماری ملاقات میں آپ نے 2 یا 3 کام اکٹھے کرنے پر اتفاق کیا تھا، دفاع، خارجہ امور اور کرنسی۔ مجیب نے جلدی سے جواب دیا، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھے پہلے ڈھاکہ جانے کی اجازت دینی ہوگی۔ بھٹو نے ایک اور چال چلی اور کہا کہ آپ صدر، وزیر اعظم، جو بھی عہدہ چاہو لے لو، میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ ایک انتہائی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو ہے، اس لیے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں، دوستوں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ و ناصر۔